اسرائیل نے ایک زبردستی کی جنگ ایران کے اوپر مسلط کی اور تقریباً 4 دن سے یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ دونوں فریقین آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کا بارڈر ایران کے ساتھ ہے. آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے سے کہ پاکستان جو ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ جنگ بالکل ہمارے دروازے پر اس وقت دستک دے رہی ہے. اس پورے اگر معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے بیان کریں گے؟ جی پہلے تو بالکل آف کورس اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سارے خطے کے لیے، ساری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ایران پہ حملہ ہوا ہے، ہمارا تو بارڈر لگتا ہے، تو ہمارے تو دروازے پہ، ہمارے گھر پہ جنگ آ چکی بھی ہے اور جنگ ابھی جاری ہے. پتہ نہیں کتنے دن اس کی طولت رہتی ہے اور اس کی کیا شکل نکلتی ہے. اس کے لیے ہمیں بہت ہر وقت تیار رہنا چاہیے. بالکل بھی اپنے تمام داخلی معاملات، چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں ان کو ایک تو حل کر لینا چاہیے، دوسرا ان کو فی الحال ان کے فوکس کرنے کی بجائے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بہت ہی اثرات ہیں جس میں ساری دنیا کے علاوہ ہم بھی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور مزید آ سکتے ہیں. اب پہلے یہ ہے کہ یہ 3-4 دن میں ہوا کیا ہے، یہ ساری 4 دن کی سٹوری کیا ہے، کیسے یہ ہوا. تو پہلے تو یہ ہے کہ جمعے کو جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اب یہ دنیا بھر کے مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل نے اور وہ امریکہ کو بھی الزام دے رہے ہیں کہ ایک ایران کے ساتھ ایک ڈسیپشن کریٹ کی گئی، ایک دھوکہ کیا گیا. دھوکہ یہ 2 قسم کا، ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ نیگوسیشن زمان کے اندر جاری تھی اور جو ہے 15 تاریخ کو اس کا اگلا سلسلہ جاری تھا. یہ تاثر دیا گیا کہ جناب یہ جب تک یہ جاری ہے گفت و شنید تو ایران پہ حملہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ تاثر دیا گیا کہ نیتنیاہو کی اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے وہ آپس میں کشیدگی چل رہی ہے. نیتنیاہو حملہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ ٹرمپ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اس دوران میں پوری تیاری کی جا رہی تھی اور اب جو سامنے حقائق آ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ شاید 1.5 سے اس کی تیاری ہو چکی بھی تھی. مکمل تیاری تھی. تیاری یہ تھی کہ جمعے کو جو حملہ کیا گیا اس کو ایلسٹر جو کروک ہیں، یہ برطانوی سفارتکار ہیں ریٹائرڈ، ان کی یہ تجزیہ چل رہا تھا. انہوں نے کہا جی یہ سنرجیٹک ایک وارفیئر کی گئی کہ یہ ایک بالکل پلانڈ ایک طریقہ کار تھا کہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ڈرونز استعمال جس طرح روس کے اندر جس طریقے سے استعمال کیے گئے تھے تو وہ پہلے ہی ایران میں پہنچا دیے گئے تھے اور وہ اسی طرح ہی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ایک دم پینک کریٹ کیا گیا اور اس کے ذریعے سویلین آبادیوں میں اسٹریٹجک جو ایسٹس تھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا. اور اس طریقے سے کیا گیا کہ ان کے جو ایک آرمی پوسٹ جس کے اندر 8 کمانڈر جو ہے ان کے شہید ہوئے، ایران کے سائنسدان اور 8 کمانڈر. اور وہ پبلک نالج تھی کہ وہ اعلان کر چکے ہوئے تھے کہ ان کی وہ والی میٹنگ ہونی ہے، کوئی اس کے لیے خفیہ اطلاع نہیں چاہیے تھی. مگر وہ کیونکہ یہ ایک ماحول بنایا گیا تھا اس دوران حملہ نہیں ہوگا تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت جو ہے کار بامز جو پہلے ہی فٹ ان کر دی گئے تھے ایران کی ٹیریٹری کے اندر اپنے اعلی کار لوگوں کے ذریعے وہ ایک پینک کریٹ کیا گیا. اور ساتھ میں ہی اس کے بعد یہ پھر ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن اور اسٹریٹجک انسٹالیشن کے اوپر جہازوں اور میزائل کے ذریعے جو ہے نا حملہ کیا گیا. مفروضہ یہ تھا کہ شاید اس کے ذریعے جو ہے وہاں پہ ایران کے اوپر جو ہے وہ ایک رجیم چینج ہو جائے گی اور بغاوت ہو جائے گی. عوام جو ہے وہاں حکومت کے خلاف اور اپنی رجیم کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور تبدیلی رجیم چینج ہو جائے گی وہاں پہ. یہ ایک مفروضہ تھا جبکہ وہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں، الٹا ہو گیا بلکہ ایرانی قوم کٹھی ہوئی. اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہے. دونوں توار سے جو ہے یہ کئی لہریں میزائل کی ہوئیں اور جب ایران نے 8 گھنٹے لگے انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. اپنا سارا یہ جو ڈسیپٹیو پلان تھا الیکٹرک وارفیئر کے ذریعے جو کیا گیا بالکل یہ روس والے طریقے سے وہی ٹیکنیک کی گئی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا خیال ہے کروک صاحب کا کہ یہ کوئی 6 سال کی پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہوا تھا. وہ جو ہے اس دوران میں جب وہ ہوا تو اس کے بعد ایران نے جب حملہ کیا
تو جو ان کی مت تھی آئرن ڈوم کی، پچھلی دفعہ بھی جب یہ ہوا تھا تو کافی میزائل جو ان کے اس کو کراس کر کے، اس دفعہ اس کی باقی بھی جو ساکھ تھی آئرن ڈوم کی مزید مجروح ہوئی، اور اس کے اندر دونوں نے ظاہر ایک دوسرے کی کمیاں دیکھی ہوئی تھیں. تو اس دفعہ تل اویو کے اوپر، حائفہ کے اوپر، یروشلم کے اسرائیلی علاقوں کے اوپر وہ کراس کر کے، تو یہ اطلاعیں ہیں کہ ان کے جو اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹر آرمی کے اور وہ نقصان پہنچایا گیا. 26 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی مارے گئے ہیں. یہ بڑی کنٹرولڈ ابھی عامر صاحب جی یہ جو میں بڑی سیف جو انٹرنیشنل میڈیا پہ جو سیف قسم کے فگرز ہیں وہ دے رہا ہوں، اور کوئی 200-250 کے قریب جو ہے ایرانین جس میں بے تاشا بچے بھی شامل ہیں ان کی شہادت ہو چکی بھی ہے. اور اس وقت پوری دنیا ظاہر ہے ایک جو ہے اس تلاطم کے اوپر بحث کر رہی ہے. اس کے اوپر امریکہ کے رول کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ ایران کا یہ کہنا ہے، الزام ہے کہ ایران بالکل اس کے اندر شامل ہے. ان کا مکسڈ ریئیکشن رہا. مارکو روبیو صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یونیلیٹرل ان کا فیصلہ تھا. بہرحال ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ نے شروع میں یہ دکھائی، انہوں نے یہ ایک پہلے امریکی صحافی سے آف کیمرہ کہی، پھر بعد میں یہ سنایا جو آپ نے شروع میں کہ انہوں نے کہا ہم نے 60 دن کا یہ نوٹس دیا ہوا تھا ایران کو، 61 دن پہ یہ وہ ہو گیا. ایک اور بعد میں جو دکھائیں گے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جو نیگوشیٹرز تھے ان کو، اب وہ کرنے والے جو ہارڈ لائنرز تھے ان کو بھی ہم نے مار دیا گیا ہے. تو اس میں اب معاملات ہیں کہ یہ آگے جاتی ہے تو کس طرف جائے گی، تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. دو نقطہ نظر ہیں. ایک یہ نقطہ نظر ہے کہ جی ایران جو ہے وہ بہرحال کیونکہ اسرائیل کی بیکنگ امریکہ کر رہا ہے تو کچھ عرصے بعد ان کی جو ہے سپلائی لائن کے اندر کمی آئے گی، اور یہ جو ہے اس کا جو پینڈولم ہے وہ اسرائیل کی طرف سوئنگ کرے گا، کیونکہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ تو ڈائریکٹلی ہے مگر یورپین ممالک بھی جو ہیں زیادہ تر ان میں ان کے ساتھ شامل ہیں. تو ان کے پاس اگر یہ طوالت پکڑتی ہے جنگ تو یہ ایران کے لیے مشکلات ہوں گی. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ایران نے جو ہے یہ جو مفروضہ تھا، ایک تو ان کے اندرونی خلفشار نہیں ہوا، وہ مزید اکٹھے ہوئے ہیں ایرانی قوم، اور ساتھ میں انہوں نے جو اسرائیل کی، ایران نے کئی سال تک عراق کے ساتھ بھی جنگ کی ہے، ان کی برداشت جو ہے ان کے معاشرے کی اور ان کی حکومت کی اور ایران کی وہ بڑی زیادہ ہے، وہ سٹیمنا بڑا ہے وہ ٹالریٹ کرنے کا. تل اویو کے اندر، اسرائیل کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے. ابھی ان کے شہری علاقوں کے اندر جو بتایا جاتا ہے نیچے آرمی کے ہیڈ کوارٹر وغیرہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس سے ہی وہ پینک کر گئے ہیں. تو ان کے لیے اگر یہ 2-4 دن بھی اور پریشر آیا تو رجیم چینج شاید اسرائیل میں ہو جائے. پہلے ہی یہ شک کیا جا رہا ہے کہ نیتنیاہو نے اپنی رجیم کو بچانے کے لیے کہ یہ کہیں بات چیت سے کوئی وہ نہ نکل آئے. اب مزید جو کوئکلی میں یہ بتا دوں کہ اب جو دیکھنے کی چیزیں یہ ہیں کیا یہ خطے تک پھیلتی ہے، کیونکہ ایران نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے پہ اسرا یہ حملہ ہوا تو ہم جو ہے خطے کے اندر بحرین، قطر، جو کہ سعودی عربیہ، UAE میں بیسز ہیں امریکن، تو ہم ان پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. مگر ابھی تک انہوں نے ریسٹرین دکھایا ہے، حملہ نہیں کیا. دوسری جو لاسٹ بات میں کر دوں، شاید اپنے مہمانوں کو ہمارے لینا جوائن کروائیں گے آپ، پلیز کنٹینیو. وہ میں بس یہ کہہ دوں کہ مزید جو ہے ایران نے اب یہ ہے کیونکہ یہ پہلا جھٹکا جو ہے برداشت کر لیا ہے اور وہ اب جوابی وار کر رہے ہیں، اور بڑے ہی جو نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ جو مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا زوردار قسم کا ان کا جوابی حملہ جاری ہے. اور جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو دنیا کا یورپین ممالک تو آف کورس جو وہ درمیانہ سا کر رہے ہیں، وہ مذمت کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی جوہری اس کے اندر وہ کیا. مگر اب سوال یہ آ گیا ہے کیا ایران نے اعلان کیا ہے کہ اشارہ دیا ہے کہ وہ NPT سے نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے وہ ہم اس سے دستبردار ہو سکتے ہیں. اور تو کیا اس سے دستبردار ہو کے کسی سٹیج پہ، کیونکہ پرانی گارنٹیاں ختم ہو گئیں، وہ کیا نیوکلیئر جوہری اسلحے کی طرف یا دھماکے کی طرف جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں،
کیونکہ ابھی وہ دوسرا بات چیت سے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، تو یہ جو 15 تاریخ کو یہ جو تھی میٹنگ اس کو کینسل، ان کا فی الحال ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو آگے کیا ایران کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ پاکستان کی انہوں نے بڑا سراہا ہے، ہماری پارلیمان کے اندر سے بھی ہم نے